الحمدللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلے میں ہم حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو ممکنہ جو سوالات بذریعہ کالز تاثرات جو پیش کیے جائیں گے ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ دیکھا جائے تو اس وقت بھی تقریباً 13 مدنی مذاکرے یہ ماہ ربیع آخر کے اس عشرے کا جو سلسلہ شروع ہوا، تو آج یہ مدنی مذاکروں کا ایک تسلسل تھا، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کڑی کا یہ آخری مدنی مذاکرہ تھا۔ تو مفتی صاحب بھی موجود ہیں، انشاءاللہ نگران شورا سے بھی ہم کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ تو ظاہر یہ علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ براہ راست اس میں جو اپنے زندگی کے جو تجربات ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، ہمیں بیان کرتے ہیں، اور پھر اس میں قرآن و حدیث سے، بزرگوں کے واقعات سے ہمیں اس میں بڑی پیاری پیاری طریقہ کار جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب سے میں ضرور عرض کروں گا کہ ظاہر ایک بہت بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ جو اس کا ذوق شوق رکھتی ہے، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیزنل ہوتے ہیں کہ سیزن ہوا تو وہ آ گئے اور اٹیچمنٹ ہوئی اور ایک بڑا زبردست جذبہ ملا، اور یہی لگا کہ یار بس وہ جیسے کل نگران شورا سے بھی ایسے گفتگو ہو رہی تھی، تو آپ نے بتایا کہ ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، تو اس کے اپنے تاثرات تھے کہ بس میرا یہ کام ہوتا ہے کہ میں گھر جا کر جو ہے نا بس مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل آن کیا اور بس اس کو دیکھنا شروع کیا۔ تو یہ جو علم دین حاصل کرنے کا ایک جو شوق پیدا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس میں ترقی ہی ہونا ہمارے لیے یہ باعث برکت رہے گا، تو وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن سے یہ جو ہمارا ذوق ہے بڑھے اور عمل کی طرف بھی ہم آئیں اور مزید یہ ترقی کی طرف ہی جاتا رہے، اس کو زوال نہ ہو، اسٹے نہ ہو، تو اس ضمن میں اگر آپ کچھ تربیت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو ظاہر ہے کہ ہم علم جو ہے اس کے فضائل کا اگر مطالعہ کریں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کئی احادیث طیبہ کے اندر علم کی جو فضیلت ہے اس کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خود رب تبارک و تعالیٰ نے جو علم والے ہیں ان کے درجات کے حوالے سے ارشاد فرمایا، بہت سارے مقامات پر ہیں، فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، بالخصوص ان کے جو علم والے ہیں۔ تو ان فضائل کے اوپر اگر ہم غور کریں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم والے بندوں کو عطا فرماتا ہے، پھر اس کے بعد جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے لیے بلوں کے اندر، سوراخوں کے اندر چونٹیاں، سمندر کے اندر مچھلیاں یہ استغفار کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ان کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک فضیلت ہے کہ ایسی مخلوق بھی جو ہے علم حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی طلب کرے، فرشتے ان سے خوش ہو کر ان کی رضا کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ان تمام معاملات پر جب ہم غور کریں گے تو اس سے علم کی اہمیت ہمارے سامنے بڑھتی چلے جائے گی۔ پھر دوسری بات یہ کہ علم جو ہے یہ جہل کی ضد ہے، علم آئے گا تو جہالت جائے گی، اور جہالت وہ چیز ہے کہ جو بندے کو ہمیشہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، پستی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو یہ پستی سے اٹھنا، جہالت کو دور کرنا علم کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ تو اگر علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جہالت دور ہوگی، اور جہالت دور ہوگی، جتنی جہالت دور ہوتی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ہی قرب یہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ارشاد فرمائے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ اب کیوں ڈرتے ہیں اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و جلال کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا، ان تمام باتوں کا علم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ڈرتے ہیں۔ تو یہ علم ہی کی برکت ہے کہ ان کو ڈر نصیب ہوتا ہے، اور یہ ڈر وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف وہ نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی اور کا ڈر ہو تو وہ اس شے سے بندے کو دور کرتا ہے۔
کسی بھی چیز سے بندہ ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، یعنی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے جب اس سے ڈرتا ہے۔ تو یہ چیز بھی علم کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو مدنی مذاکرے یقیناً ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور بالخصوص ان کے لیے کہ جو باقاعدہ علم حاصل کر نہیں سکتے۔ تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو چونکہ اس حوالے سے ایک خصوصی ملکہ حاصل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے عام لوگوں کو علم پہنچانا ہے، یعنی چونکہ آپ کی ساری زندگی تبلیغ دین کے اندر گزری ہے، مختلف مساجد کے اندر جانا، مختلف علاقوں کے اندر جانا، عام لوگوں کے درمیان رہنا، تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے عام لوگوں کے اندر علم کو کیسے اتارنا ہے۔ تو مدنی مذاکرہ ایسوں کے لیے تو ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ مدنی مذاکرے میں حاضر ہوں گے۔ تو عمومی طور پر امیر علیہ سنت کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک تو اہم ترین بات وہ بات بتائی جائے کہ جو ضروری ہو، دوسرا اس کو اس انداز میں بتایا جائے کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے، تیسرا ان کو وہ بات بتائی جائے جو ان کے دین کے لیے مفید ہو اور ان کی آخرت اور دنیا کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ اس کی عادت بناتے رہیں گے جب بھی مدنی مذاکرہ ہو، اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ اب تو جدید دور ہے، ہر چیز محفوظ ہوتی ہے۔ امیر علیہ سنت کے نام سے خود ویب سائٹ موجود ہے، وہاں پر امیر علیہ سنت کے تمام مدنی مذاکرے موجود ہیں، تو آپ وقت نکال کر ان کو ضرور سنا کریں۔ دوسری بات، بڑی بات یہ ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ یقیناً اس زمانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کا دیدار اور ان کی صحبت، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو نصیب والوں کو حاصل ہوتی ہیں، کہ آپ اگر اسی نیت کے ساتھ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے کی بات سن رہا ہوں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی آپ کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ بس یہ اعتقاد کی بات ہے، آپ اپنے اعتقاد کو پختہ کر لیں، نظریے کو پختہ کر لیں، وسوسے دھرنے والے، وسوسے ڈالنے والوں کی طرف توجہ نہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں آپ کو کیسے حاصل ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ مفتی صاحب یہ عرض ضرور کروں گا کہ ہمارا یہ جو مدنی مذاکرہ ہے یہ کئی حوالوں سے، یعنی علمی حوالے سے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھائی علم سے مراد قرآن و حدیث میں جو بیان ہوا، یہ بھی الحمدللہ اس کا ایک خوبصورتی ہے، ساتھ میں طبی حوالے سے جو ہمارا ایک رہن سہن کے جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں، جو ایک طور طریقے ہیں، رواج ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا ایک خوبصورت ایک اس کا یوں سمجھے کہ مدنی گلدستے ہوتے ہیں کہ اس باقاعدہ پورا پیٹرن چلتا ہے، جیسے کہ بھائی کوئی نہ کوئی اس میں طبی حوالے سے بھی ہم کو رہنمائی ملے گی، تو روزمرہ کے روٹین کے حوالے سے جو آنا جانا، اور پھر چونکہ ایک امیر علیہ سنت کی جو ذات ہے یہ پبلکلی بھی آپ نے کافی ٹائم لوگوں میں گزارا ہے نا، جیسے اب چند سالوں سے یہ حفاظتی امور کے معاملات ہیں، لیکن جنرلی دیکھا جائے تو امیر علیہ سنت کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، اور سارا کا سارا یہ گلی محلوں میں، لوگوں کی عیادتوں میں، تعزیتوں میں، مختلف جیسے اگر کہیں تقریبات ہوئی تو ان میں بھی شرکت ہوئی، تو اس پورے ایک انداز کو امیر علیہ سنت نے یوں سمجھا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح سے بھی، یعنی ہوتا ہے نا کہ ہمارے درمیان میں رہنے والا شخص ہمارے ہی معاملات کو جان کر ہم کو سمجھاتا ہے کہ یہ طریقہ ہم نے جو اختیار کیا ہوا ہے، آج اس کا دیکھیں یہ رزلٹ ملا ہے۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ ہم کو ایک بڑا زبردست رہنمائی ملتی ہے۔ اصل میں وہ نگران شورا افزین فرما رہے تھے کہ امیر علیہ سنت کو میں حکیم الامت کہوں گا۔ تو اصل میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو میں نے جو دیکھا ہے نا، وہ اصل چیز ہے کہ آپ اپنی اور دوسروں کی آخرت کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں نا۔ اچھا، اب اس میں آپ ہر طرح سے لوگوں کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے فائدے والی بات ہو۔ بعض جو کچھ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا زیادہ ان کی عقل جو ہے وہ اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کو یہ چیزیں کم سمجھ آتی ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر بعض مدنی گلدستے امیر علیہ سنت کے وہ ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ یار یہ مولانا صاحب کیا بتا رہے ہیں، ان کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے پھلوں کے فوائد بتاتے ہیں، سبزیوں کے فوائد بتا دیے، یا مثال کے طور پر یہ چیز اس طرح رکھیں، کیلے والا مدنی گلدستہ تھا امیر علیہ سنت کا کہ بھائی آپ اگر گچھوں کو اس طریقے سے رکھیں گے تو آپ کو فائدہ یہ حاصل ہوگا اس کا کہ وہ نرم نہیں پڑیں گے اور یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ اب جس کو شعور ہونا اس بات کا کہ ایک شخص ہے کہ جس کو لوگوں کی اصلاح کی بھی فکر رہتی ہے اور لوگوں کو وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اب امیر اہل سنت کی
جہاں یہ سوچ ہوتی ہے کہ لوگوں کی آخرت سنورے تو وہیں آپ اپنی آخرت پر بھی توجہ دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ دوسروں کو دیکھ رہے ہو اپنی ذات کو نہ دیکھ رہے ہو. دوسروں کی آخرت سنوارنے میں ان کی اپنی آخرت بھی سنور رہی ہے, اور یہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو فائدے والی باتیں بتائیں. تو اب یہ چیز جو بتائی ہے یہ ایک حکمت والی بات تھی, ایک فائدے والی بات تھی کہ بھئی یہ چیزیں اس طریقے سے آپ رکھیں گے تو آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے گا. اب اس پر جو ہے وہ اگر آپ کی عقل شریف کے اندر یہ بات نہیں آتی تو آپ کی عقل کا قصور ہے, نہ یہ کہ اس میں امت کی ایک خیر خواہی والی بات بتائی ہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ تان و تشنی شروع کر دیں, آپ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیں. تو ان چیزوں کو اگر آپ اس سینیریو کے اندر دیکھیں گے, اس سوچ کے ساتھ دیکھیں گے کہ اس میں امت کی اصلاح کی کتنی کوشش کی جا رہی ہے, کیسی سوچ پیدا کی جا رہی ہے کہ ہر طریقے سے امت کو فائدہ پہنچایا جائے, چاہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی باتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ راستے سے کانٹے دار شاخ کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے. کیا بات. کہ نہیں, اور پھر اس کے پر فضیلتیں بیان کی کہ کسی نے کانٹے دار شاخ دور کر دی تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. آپ کو اس پہ کہنے لگے کہ کانٹے دار شاخ دور کرنے سے کیا ہوتا ہے, تکلیف دہ چیز کو دور کر دینے سے کیا ہوتا ہے. تو بھائی یہ آپ دیکھیں کہ اس کے ذریعے سے اس زمانے کے کتنے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو رہا تھا. آج کے دور میں بھی اگر ایسا مقام ہو کہ جہاں سے ایسی چیزیں گرتی پڑتی ہوں ان کو دور کر دیا جائے تو کتنے فوائد حاصل ہوں گے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بیان کر رہا ہے اس کے دل کے اندر امت کا کتنا درد موجود ہے کہ وہ ہر سطح پر, ہر مقام پر یہ کوشش کر رہا ہے کہ امت کے لیے فائدے والی بات ہو. تو اسی کو حکیم الامت بولتے ہیں, اسی کو جو ہے وہ خیر خواہ امت کہا جاتا ہے. میں مفتی صاحب ایک بڑی ایک بات یاد آ گئی آپ کی گفتگو سے کہ ایک ادارہ ہے فائننس ڈپارٹمنٹ کے کوئی بڑے ہیں اکاؤنٹس کے بڑے آفیسر تھے, تو ان سے ایسے ہی ایک دن بات ہوئی تو کہا کہ میں فیضان سنت پڑھ رہا تھا, تو وہی بات ہے کہ سیدھے ہاتھ سے لو, سیدھے ہاتھ سے لو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, سیدھے ہاتھ سے پیو. تو یہ تو روایت سنی ہے. تو امیر علیہ سنت کا جو بڑا خوبصورت انداز ہے کہ آج کل ہماری بڑی عجیب حالت ہے کہ ہم جو ہے اگر کسی کو پانی پلاتے ہیں تو جگ سیدھے ہاتھ میں پکڑتے ہیں, گلاس الٹے ہاتھ میں ہوتا ہے اور الٹے ہاتھ سے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اب ذرا سی توجہ دے کر اگر جگ الٹے ہاتھ میں کر لیں, گلاس سیدھے ہاتھ میں کر لیں تو یہ دینا لینا ہمارا سنت کے مطابق ہو جائے گا, ہمیں ثواب ملے گا. چائے پیتے ہیں تو کپ جو ہے ہمارا سیدھے ہاتھ میں ہوتا ہے, پلیٹ ہماری الٹے ہاتھ میں ہوتی ہے, الٹے ہاتھ سے چائے پی رہے ہوتے ہیں. اب اگر یہی تھوڑا سا چینج کر لیں کہ کپ الٹے ہاتھ میں لے لیں, پلیٹ سیدھے ہاتھ میں لے لیں, تو یہ پینا جو ہے ہمارا سیدھے ہاتھ سے ہوگا, ہمیں ثواب ملے گا. تو ان کا کہ یہ گفتگو جو ہوئی تو میں نے کہا یہ کتنی جینین بات کی, یعنی سمجھانے کا وہ جو ایک آسان انداز تھا. تو اس طرح سے جو باتیں امیر علیہ سنت کی ہم سنتے ہیں تو الحمدللہ یہ کئی ایک کی اصلاح کا ایک زبردست ذریعہ بنتا ہے. اس میں ایک معاشرتی طور پر ایک پہلو یہ بھی ہے نا مفتی صاحب, میری گفتگو کو اگر لیں تو رہنمائی بھی فرما دیں اس میں کہ یقیناً ایک آدمی تو ہے نا کہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا, سلجھا, سمجھدار, اسمارٹ, ایجوکیٹڈ, ویل ایجوکیٹڈ سمجھتا ہے, وہ اپنے مزاج و معیار کو سامنے رکھ کر بہت ساری چیزیں اختیار کرتا ہے, اور اس کی دینی معلومات چلی وہ تو آپ نے مدنی پھول عطا فرما دے. وہ اس بات کو بھی اگر دیکھے کہ معاشرتی طور پر علم کا فروغ ہے کتنا, اور لوگ علم کی طرف مائل کتنے ہیں, اور جہالت کی وجہ سے گھائل کتنے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رحمت سے نعمت خدا یہ میسر ہے کہ انہیں آسانی کے ساتھ آسان الفاظ میں ان کی نفسیات کے مطابق, بلکہ ماشاءاللہ عز و جل وہ مدنی مذاکرہ ہو یا خصوصی مدنی مذاکرہ ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ ہر دوسرے لفظ کی بھی آسان تسہیل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس سے بھی آسان کوئی ورڈ ہو سکتا ہے, اس سے بھی آسان کوئی ورڈ ہو سکتا ہے. تو خیرخواہی امت کا اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو علم پہنچانے کے حوالے سے ان کی حساسیت کا اس بات سے کس قدر مطلب دلچسپی ہوتی ہے کہ ان کو یہ واقعی آپ والی بات کہ کس قدر فکر اور درد ہے کہ کسی طرح قوم کو یہ علم پہنچے. ہم معاشرتی طور پر دیکھیں تو صحیح, اگرچہ دینی علم کے مقابلے میں دنیاوی علم کا حصول اب زیادہ نظر آتا ہے, مگر دینی اور دنیاوی علوم دونوں کو سامنے رکھ کر بھی آج بھی معاشرتی طور پر اگر لوگوں کا علوم سے استفادہ کرنے کا جو ریشو ہے وہ کس قدر ہے وہ ہم جانتے ہیں. معاشرے میں جہالت کتنی زیادہ ہے, معاشرے میں فرسودہ کلچر کتنا زیادہ ہے, عجیب و غریب رواج کا ہونا کتنا زیادہ ہے, پھر لوگوں کی دین کی طرف رغبت و توجہ کتنی زیادہ ہے. ایسے میں الحمدللہ رب العالمین گھر گھر تک علم دین کے فروغ کے لیے سرکار شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کا یہ عامیانہ انداز, یہ منکسرانہ مزاج,
یہ عاجزانہ طبیعت الحمدللہ رب العالمین مولا کریم عز و جل کی عظیم نعمت ہے. اس پر تنقید کرنے کی بجائے، اس پر منفی مزاج بنانے کی بجائے مثبت ترکیب کو اختیار کرنا چاہیے کہ الحمدللہ کس قدر آسان انداز سے قوم کو نفاست کا، نظافت کا، علم کا، عمل کا، نیکی کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، خوف خدا کا، عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دیا جا رہا ہے. اور نہ صرف پیغام ہی دیا جا رہا ہے بلکہ عملی تصویر بن کر الحمدللہ رب العالمین معاشرتی طور پر ہمارے ہی درمیان ہے نا. یہ ہزاروں لاکھوں امامے والے، ہزاروں لاکھوں مدنی برقعے والی اسلامی بہنیں، ہزاروں لاکھوں الحملہ داڑھی والے، سفید لباس پہننے والے، عاجزی و انکساری کی صحیح کرنے والے، نیچی نگاہیں رکھنے والے، تو معاشرے پر تو جو اس کے اثرات ہیں وہ تو الحمدللہ اپنی مثال آپ ہیں. اور دنیا دیکھ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین کہ جو علم سے استفادہ کر رہا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، ان کے ملفوظات کو سن رہا ہے، ان کی صحبت کو پا رہا ہے، وہ علم و عمل کے میدان کا شہسوار بننے کی صحیح کر رہا ہے. اللہ اخلاص کی نعمت دے، استقامت کی دولت دے تو انشاءاللہ معرفت خدا و مصطفیٰ اس کا مقدر بنے. اور الحمدللہ رب العالمین جب یہ نعمتیں میسر ہیں تو ایسے میں اپنے آپ کو خوامخواہ منفی نگاہوں کی طرف لے کر جانا، منفی مزاج کی طرف لے کے جانا، کسی خاص اسپیکٹ کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو ہی منفی سمجھنا، یہ تو بلا کی بیوقوفی ہی نظر آتی ہے. تو آئیے اپنے سلسلے میں کال بھی شامل کریں. کال سنائیں. حضور الحمدللہ میں جو ابھی صحبت چل رہا ہے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ باپا کے ہر اس موضوع پر یہ چیز اشیاء فرمائے. حقیقت میں بات یہی ہے کہ امیر رسول نے مدنی مذاکرے میں زندگی گزارنا کے ہر طریقہ بتا دیا. اولاد کی پرورش، والدین کا ادب، شادی کیسے کرنی ہے، بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، یہ امیر علیہ سنت کا ہی خاصہ ہے. تو انہوں نے مدنی مذاکرے کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے امیر رسول کی علم میں، عمل میں، جان میں مان خوف و برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھنا یہ عملی صورت ہے کیسے معاشرے پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اور اس پر ہم کہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، تو جو واقعی یہ کہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، تو اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو عمل کی ترغیب دے. لیکن وہ صاحب یہ ضرور میں عرض کروں گا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پروموٹ کریں آگے نا، مزید اس کی دعوت کو، اور اس کے ویورز بڑھیں. اور یہ بھی جیسے ہمارا سوشل میڈیا کا جو شعبہ ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ یہ بھی مختلف انداز سے جو اس کے مدنی گلدستے جس کو کلپس کہا جاتا ہے، ویڈیو کلپس وغیرہ بنا کر جو وائرل کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی نیکی کی دعوت پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور خاص کر ان دنوں میں جو معاملات ہوئے ہیں اور جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو مختلف سوالات ہوئے اور جو وساوس پیدا کرنے کا ایک طبقے کا کام ہوتا ہے کہ وہ پیدا کر رہا ہے، اور اللہ کی رحمت سے مدنی چینل نے یوں سمجھنے کہ اس میں بیڑا اٹھایا کہ ان کے وسوسے کوئی جو ہے وہ کاٹ کرنی ہے. تو الحمدللہ یہ بھی ایک بڑا ہی خوبصورت ایک 13 دن میں ہم نے دیکھا کہ روزانہ کا ہی ایک بڑا ایک زبردست جاندار شاندار ایک ٹاپک ہوا. اور اس ٹاپک پر امیر علیہ سنت نے جو اپنے انداز سے جو سمجھانے کی کوشش کی تو بہت سے لوگوں کے اس میں وساوس کی کاٹ ہوئی ہے. کتنوں کے اعتقادات، کتنوں کے نظریات مضبوط ہوئے، کتنوں کے وسوسوں کی کاٹ ہوئی. اولیاء اللہ سے محبت کا کیسا ماشاءاللہ فیضان جاری ہوا الحمدللہ. مفتی صاحب اس میں یہ ضرور آپ فرمائیں کہ یہ جو اس طرح کے جو طبقے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اب یہ تو ایک تسلسل تھا جو ایک سلسلہ یہ ایک ہمارا جاری رہے گا. ہر ہفتے کو ہی مدنی مذاکرہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہی ہے. تو مزید اس میں اگر اس کے فیوز و برکات پانے ہوں تو ہم کس طرح سے لوگوں کو، جیسے نا ایک فرسٹ ایڈ باکس ہوتا ہے تو اب اس میں ٹیبلٹس مختلف قسم کی ہوتی ہیں، تو اب ہمیں بھی پتہ ہے کہ یار ہمارے جو لوگ جو مختلف دفاتر میں، آفیسز میں جو کام کرتے ہیں یا اسکول کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہمارے ساتھ جو پڑھتے ہیں وہ مختلف وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی خیرخواہی ہے اور بڑی نیکی کی دعوت کا ایک سلسلہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو اپنی نالج میں لائیں اور جو خاص کر اس طرح کے ٹاپک پر جو بحث کرتے ہیں. تو بڑی خوبصورت ایک بات امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ بجائے آپ بحث کرنے کے میری وہ کیسٹ سنا دیں، میرا وہ کلپ دکھا دیں، میری وہ بات سمجھا دیں. اگر سمجھنے کی کوئی کیفیت ہوگی نا تو اللہ کی رحمت سے اس میں بات سمجھ میں آ جائے گی. تو اس بارے میں اگر آپ کچھ رہنمائی فرمائیں. اصل میں ہمارے بہت سے لوگ جو ہے نا، میں چند باتیں دیکھتا رہتا ہوں کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں اصل میں عقائد کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں واضح طور پہ علماء نے لکھا ہے کہ التسلب فی العقائد محمود، کہ عقائد کے اندر جو تسلب ہے نا، مضبوط ہونا، یہ پسندیدہ ہے. اس میں اولا پولا نہیں چلتا. وہ
دیوار وہی اس دیوار کے اندر کیل ٹھکتی ہے کہ جو نرم ہوتی ہے. اگر دیوار سخت ہے نا تو کیل ٹوٹ جائے گی، لیکن آپ کی دیوار کے اندر جو وہ کیل گھسے گی نہیں. تو اول تو آپ پکا اور پختہ ذہن بنا لیں کہ الحمدللہ رب العالمین ہزاروں لاکھوں علماء صحابہ کرام علی مردوان سے لے کر آج تک جو بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ وہی ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. الحمدللہ آج بھی اہل سنت ہی سواد اعظم ساری دنیا کے اندر موجود ہیں. یہی عقائد، یہی نظریات، آپ کہیں چلے جائیں، عرب دنیا میں چلے جائیں، آپ افریقہ، جنوبی افریقہ چلے جائیں، آپ کسی بھی خطے کے اندر چلے جائیں، آپ کو یہی عقائد و نظریات ماننے والے ملیں گے. تو اول تو آپ ٹھوک بجا کے جو ہے نا مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں کہ بس کسی کی طرف آپ کو دھیان نہیں دینا، اپنے عقیدے کے اندر مضبوط اور پختہ ہو جائیں. ان وساوس کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اب رہا بحث و مباحثے کا، تو دیکھیں بنیادی اعتبار سے چونکہ یہ منصب آپ کا ہے نہیں، یہ منصب ہے علماء کا، علماء کی گفتگو کا، اور ہر عالم کا بھی یہ منصب نہیں ہوا کرتا کہ وہ ان موضوعات پر مباحثہ کرتا پھرے. سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت جلیل القدر تابعی بزرگ گزرے ہیں اور یہ اکابر تابعین میں سے کہلاتے ہیں. ان امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے کہ ان کے پاس بد مذہب آئے اور آ کے کہا کہ ہم آپ کو قرآن سناتے ہیں، قرآن سے کچھ پڑھ کے سناتے ہیں. منع فرما دیا کہ مجھے تم سے سننا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا احادیث سن لے، کہا مجھے تم سے سننا ہی نہیں ہے، تم اٹھتے ہو تو اٹھو ورنہ میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں. تو وہ چلے گئے. تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے قرآن سن لیتے، حدیث سن لیتے، کچھ اور تھوڑی سنا رہتے. تو فرمایا کہ اگر یہ قرآن کی تشریح کرتے ہوئے کوئی بات بتا دیتے، آیت پڑھتے پڑھتے کچھ بات کہہ دیتے اور وہ بات میرے دل کے اندر بیٹھ جاتی تو پھر میں کیا کرتا. تو یہ وہ ہیں کہ جن پر ہمارے دین کا، یوں کہہ لیں کہ دین کے ستون ہیں. یہ آج جو بخاری مسلم کی روایتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، بخاری مسلم کے بنیادی راویوں میں سے ایک راوی ہیں یہ، لیکن اس کے باوجود ان کا طریقہ کار یہ ہے. تو ہمارا یہ منصب نہیں کہ ہم ایک سے بحث کے اندر الجھا کریں. اس فن کے جو ہے وہ علماء ہوتے ہیں، ان کی طرف ان کو آپ متوجہ کر دیں. دوسری بات، ایسے لوگوں سے آپ کو الجھنے کی، رابطہ رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اپنے کام سے ہم کام رکھیں. وہی باتیں نہ جو ہے وہ چھوڑو بھی نہیں چھیڑو بھی نہیں، یہ کام آپ کرتے رہیں تو آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی امن و سکون کے اندر رہیں گے، سلامتی کے اندر رہیں گے. اور دوسرا، آپ مدنی مذاکروں کی پابندی کریں گے. جو کتابیں ہمارے علماء اہل سنت نے لکھی ہیں، امیر اہل سنت جن کی ترغیب دلاتے ہیں، وہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دلائل بھی آپ کے سامنے آتے رہیں گے. ابھی جو رسالہ اس سے پہلے بیان کیا گیا، انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا کیسا، اس کے اندر 40 صفحات پر دلائل ہیں ان کو پکارنے کے، ان سے مدد مانگنے کے. تو اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے دلائل ہر موضوع پر موجود ہیں. اور یہ بڑا ایک خوبصورت انداز امیر علیہ سنت کا ہوتا ہے کہ جس یوں سمجھے کہ عشرے میں، جن دنوں میں یہ مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، تو ان دنوں کی مناسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں، جو ایک طبقہ ہے جو ذہن خراب کرتا ہے، تو مختلف انداز میں جو ہونے والے جو وساوس ہے، اللہ کی رحمت سے اس کو بہت ہی احسن انداز سے جو ہے وہ اس کے دلائل دے کر اپنے انداز سے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو میں ضرور آپ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو، کیونکہ آج 31 دسمبر ہے اور ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جس نے ہم کو آج کی رات میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو میں ضرور آپ کو دعوت دوں گا کہ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے. امیر علیہ سنت کا جو آفیشیل جو پیج ہے فیس بک کا، آپ اس سے امیر علیہ سنت کی جو ویب سائٹ ہے اور دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے، اس سے بھی آپ مختلف بیانات وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر کے، کلپس ڈاؤن لوڈ کر کے آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. آئیے آپ کی ایک کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد فہم زوطاری ہے، میں راولپنڈی 11ویں کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت ہی پیاری ہے. مدینہ مدینہ ہو گیا ہے. جیسے ہی 12 بجے ہم بھی مدنی مذاکرے کی آواز ماشاء اللہ اونچی کر لی اور درود السلام مدنی چینل کے ساتھ پڑھنے لگ گئے. شیطان کے خلاف ہمیں جنگ کرنی ہے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، گانے بازی کے خلاف جنگ جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، مدنی منع کے جذبات مرحبا، اور آپ کا میٹھا میٹھا انداز بھی مرحبا. میں تو بعضوں کا اختر بھائی یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو ان کے جو والدین ہیں، جو سرپرست ہیں، یہ ماشاء اللہ
ایک ایسی جنریشن یہ کریٹ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کا انداز اور ان کے جو جذبات ہیں ماشاءاللہ یہی مطلب ایک ہے نا جیسے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں. نا. امیر اور سنت دامت برکاتہ علیہ کا جو شعر ہے نا وہ جو لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مناجات کا جو شعر ہے یہ بھی اللہ کی رحمت سے مقبولیت کی کیفیت میں ہے کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. اور رب کائنات عز و جل نے اپنے اس نیک اور پاک بندے کی دعا کو گویا کہ مناجات کو استغاثے کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں ایسا مقبول کیا ہے کہ دیکھیں ماشاء اللہ عز و جل جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ دار المدینہ اور اس کے علاوہ ہمارے جو اداروں میں مدنی منع پڑھتے وہ تو اپنی جگہ پر مدنی منیا پڑھتے اس کی جگہ پر مدنی چینل کے ذریعے سے ماشاء اللہ عز و جل لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی تو اسلامی بہنیں تو اپنی جگہ پر مگر جو مدنی منوں کی تربیت کا سامان جیسے ربیع النور شریف کے مبارک مہینے میں گلی گلی میں سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے سے لگ جاتے ہیں اور آج ماشاءاللہ غوث پاک کے نعرے سے لگ رہے ہیں. تو رحمت خدا سے اللہ نے اپنے اس نیک اور پاک بندے کو کیسی بابرکت ہستی بنایا ہے کہ جو ان سے تھوڑا سا بھی کپ اینڈ ٹچ کی پوزیشن میں آتا ہے نا وہ خود بخود ذکر خدا و مصطفیٰ اور ذکر اولیاء اہل بیت میں شامل ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. اور اس ٹاپک کو مجھے شامل کرنا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ نگران شورا کی موجودگی میں کیا اللہ جائے. اللہ اللہ چلیں کال آپ کی شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی شراب اس نیت سے پیے کہ ابھی پی لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا تو ایسا کرنا کیسا؟ اس کو تو مفتی احمد ارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کفر لکھا ہے کہ توبہ کی نیت سے گناہ کرنا یہ کفر ہے کیونکہ اس میں گناہ کو ہلکا جانا جا رہا ہے اور یہ تو بہرحال اور خطرناک نہیں بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ تو اس سے توبہ بھی کرنا ضروری ہے اور تجدید ایمان بھی اس میں کرنا ہوگا کہ ایمان کی تجدید کر لیں کلمہ پڑھیں نکاح والے ہیں تو دوبارہ نکاح بھی کریں. صاحب اس میں تو یہ ہے کہ جو گیدرنگ ہوتی ہے نا تو بعض اوقات جیسا کہ کوئی نیا گاہک پھنس گیا یا کوئی ایسا آ گیا اور وہ جیسے آج کی رات جو تھی اس میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو عادی نہیں ہوتے لیکن یہ برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے پھنستے ہیں. اور جیسے جب سب جگہ یہ سلسلے چل رہے ہوں گے تو نا کوئی بے باک یار کیا فرق پڑتا ہے وہ نا معاذ اللہ کے توبہ کر لینا ابھی چل لے تو پی لے. تو یہ بھی ایک اتنا مطلب خطرناک قسم کا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک وبال ہے کہ اگر بری صحبت میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے اور کبھی اگر ہم اس موقع پر ان کے ساتھ پھنس گئے تو ایک تو گناہ کبیرہ اور پھر یہ ایمان کی بھی مطلب بربادی کا ایک سبب بننا یہ کتنی بڑی مطلب یہ آفت ہے. بالکل بالکل یعنی یہ تو وہی نا کہ برے کی صحبت کہ تجھے برا بنا دے گی. اب وہ چاہ بھی رہا ہے بچنا تو اس کے دوست اس کو اس تباہی کی طرف لے گئے اور یہاں پر تو اگر وہ بچنا نہیں چاہ رہا تو اس کو بچایا جا رہا ہے. جی تو اب کیا اس کے لیے بہتر ہے یہ تو بندہ خود ہی غور کر سکتا ہے. تو ایسوں کی تو صحبت سے بھی بچنا چاہیے کہ یہ تو وہ مارے بد ہیں کہ جن کا کاٹا بھی جو ہے نا وہ اس کا تریاق بھی نہیں ملے گا کہ اس سے بچاؤ کیسے ہو. سانپ کے کاٹے کا تو تریاق ہو سکتا ہے اس سے تو بندہ کوئی علاج کر سکتا ہے لیکن یہ اگر نعوذ باللہ اس نے اسی نیت سے پی لیا شراب پی لی جی جی اور مر گیا تو کیا اس کا حال ہوگا. اور شراب پینا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا ناپسندیدہ ہم سن چکے ہیں ابھی مدنی مذاکرے کے دوران. تو اس سے بہرحال ایسے دوستوں سے بھی دور رہنا چاہیے کہ ان پر جو لعنتیں اترتی ہوں گی اس سے کہیں آپ پر نحوست نازل نہ ہو جائے. اس میں یہ ضرور کہوں گا ایک شخص نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ بیٹا اگر کبھی تمہیں شراب پینے کا ذہن بنتا ہو نا تو صبح کے وقت کسی شراب خانے میں شرابی کی حالت دیکھ لینا. تو ایک مرتبہ والد کے بعد اس کا ایک کوئی ذہن بنا کہ بھئی مجھے شراب پینی ہے تو والد کی نصیحت یاد آ گئی. تو جب جا کر دیکھا تو شراب خانے کے باہر جو ہے نا وہ نالے میں پڑا ہوا تھا. تو اس نے سوچا کہ یہ جو شراب میں پیوں گا تو گویا پینے کے بعد میری یہ حالت ہوگی. تو پھر اس نے کہا کہ نہیں بابا مجھے نہیں پینا ہے. تو یہ واقعی ایک ایسی بات ہے کہ اگر ہم ایسے لوگوں کی کہ جو اس طرح کی ایک مینٹلٹی رکھتے ہیں یا اس طرح کے جو معاملات میں گھرے پڑے ہوتے ہیں نا اگر ہم ان کے انداز اور ان کے افعال کو دیکھ لیں غور کریں عبرت کریں نا تو شاید ایسوں کی صحبت سے بچنے میں ہی ہم اپنے آپ کو عافیت سمجھیں گے کہ ہمیں ایسوں سے بچنا چاہیے. اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ یہ ہمیں اسی طرف بلا رہا ہے. اور جنہوں نے اس پیغام کو لبیک کہا تو کل جیسے ہماری بات ہو رہی تھی ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں تو سابقہ دور میں ایک گلوکار تھے اور وہ نگران شروع کو بڑا خوبصورت جملہ لگا کہ یار کیسا چینج ہوا ہے
بندہ نا ماشاءاللہ، ایک اسلامیہ کے متعلق تذکرہ ہوا کہ ایک دور تھا کہ ٹاپ لیول کے سنگرز میں نام تھا، اور اب مطلب ایسی گمنامی اور ایسا تقوی پرہیزگاری کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے اور بلند کرے. تو میں واقعی آپ سب کو دعوت دوں گا کہ اس پیارے اور مبارک جو مدنی ماحول ہے اس سے وابستہ رہیں. اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے ہی ایسا کہ ہمارے چاہے بچے ہوں، ہم ہوں، ہمارے والدین ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ان سب کو ہم وابستہ کریں. اپنے گھر کی خواتین کو بھی ان کے اجتماعات میں مدنی کاموں میں مصروف رکھیں، انشاءاللہ بے شمار برکتیں ملیں گی. ایک مفتی صاحب ایک بڑا خوبصورت آج جو ٹاپک امیر علیہ سنت نے بیان کیا کہ اب یہ جو 2 مہینے ہیں، تو جیسے میمنوں میں کہا تھا نا پہلو خالی بیو خالی، یعنی اب 2 مہینے یوں سنے ہمارے کوئی وہ عیدیں نہیں ہیں، کوئی بڑی راتیں نہیں ہیں. تو پھر جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا ہے تو رجب کے مہینے کو کہا جاتا ہے نا رجب عیدیں جو گجب، یعنی کہ مطلب اس میں عیدیں آنا شروع ہوں گی. تو کل بھی ایسے ہی تذکرہ ہو رہا تھا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں، تو کہا رجب آنے کے بعد تو نا ویسے ہی اپنے کو مزہ آتا ہے کہ رمضان بالکل قریب ہو گیا. تو یہ ایک بڑا ایک سمجھے کہ تصور ہے. الحمدللہ آج اس پر کافی کلام ہوا، اور میں یقیناً اس پر بھی عرض کروں گا کہ ضرور گفتگو ہو کہ یہ دعوت اسلامی کا کیسا پیارا مہینہ ہے کہ نیکیاں ہمیں زیادہ کرنے کا ایک موقع ملے گا، روزے رکھنے کا موقع ملے گا، عبادت کا موقع ملے گا. تو یہ واقعی زندگی بڑی مختصر ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ کہ جو اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں گزارتے ہیں. تو خیر ان دنوں میں بھی نیکیاں کرنی ہیں، لیکن ایک تذکرہ ہوا کہ یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینے جب گزریں گے تو اس کے بعد رجب کا مہینہ آئے گا، اور اس کی 6 تاریخ کو خواجہ غریب نواز کا عرس. تو جناب پھر وہ 15 رجب المرجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا اہتمام، اور پھر 27 رجب شریف کو جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ منایا جائے گا. تو یہ بھی باقاعدہ ہے کہ حرص نیکیوں کی طرف لینا، یہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا ایک خاصہ ہے. تو ایک جگہ بڑی خوبصورت بات پڑھی تھی کہ چند لوگ جو ہے یہ سفر پر تھے، تو سفر کرتے کرتے اچانک ایک اندھیری سرنگ میں داخل ہوئے. تو جیسی سرنگ میں داخل ہوئے تو ان کے پیروں میں کوئی چیز چبھنے لگی. تو کسی نے خیال کیا کہ لوگ سرنگ سے گزرتے ہیں تو جس طرح ہمیں چبھ رہا ہے تو لوگوں کو بھی چبھے گا. تو اس نے جو ہے وہ جیبوں میں جھولی میں بھر لیے نا جتنے ہو سکے، تاکہ میں سرنگ سے باہر نکل کر کہیں کونے میں ڈال دوں گا تاکہ آنے والوں کو آسانی ہو. اور کسی نے تھوڑے بہت اٹھائے کہ بھائی جب اب کیا اتنا زیادہ اٹھانا ہے، اتنے سارے مطلب یہ کنکر پڑے ہوئے ہیں، چبھ رہے ہیں سب. اور بعض تھے کہ کہا کہ یار جس طرح اپنے بچا کے نکل رہے نا، آنے والا بھی بچ کے نکلے گا، اپنے کو کیا پنچات پڑی ہے. تو یوں جب وہ تینوں طرح کے لوگ جب سرنگ سے باہر آئے تو باہر نکل کر حیران ہو گئے کہ وہ جو کنکر تھے وہ معمولی کنکر نہیں تھے مگر وہ ہیرے تھے. تو جنہوں نے زیادہ اٹھائے تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ اتنا مطلب مال ہمارے پاس مل گیا. جنہوں نے کم اٹھایا وہ افسوس کرنے لگے کہ کاش ہم بھی زیادہ اٹھا لیتے، اور جنہوں نے کچھ نہیں اٹھایا تو وہ اپنا سر پیٹتے رہ گئے کہ کاش ہم بھی کچھ اٹھا لیتے. تو لکھنے والوں نے لکھا کہ یہی حال ہماری زندگی کا ہے کہ نیکیاں کریں گے تو آخرت میں جب اس کی جزا پائیں گے، جیسے وہ روایت بیان ہوتی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی افسوس کریں گے ان لمحات کا کہ جن میں وہ نیکیاں نہ کر سکے یا کم کر سکے، تو اگر وہ اور نیکیاں کریں گے تو اس میں درجے اور بلند ہوں گے. تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمیں ملا ہے کہ جو ہمیں نیکیاں کرنے کی بھی ترغیب دلاتا ہے، نیکیاں پھیلانے کی بھی ترغیب دلاتا ہے. تو آپ بھی اپنا مدنی ذہن بنائیں اور اس مدنی قافلے میں شامل ہو جائیں گے تو دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی. کال شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ برائے کرم داڑھی کا خط کیسے بناتے ہیں، داڑھی کا خط جو ہوتا ہے وہ کیسے بنانا چاہیے. اور میرا دوسرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ کہنا کیسا، برائے کرم ارشاد فرما دیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اللہ وبرکاتہ۔ اس میں داڑھی جو ہوتی ہے، یہ جو ہماری ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر جو بال نکلے ہوتے ہیں یہ داڑھی میں شامل ہوتے ہیں نیچے تک، اور گال کے اوپر ایک الگ سے ہی بال نظر آتے ہیں کہ جن کی نشو و نما بھی کم ہوتی ہے، کم بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر جو گال پر بال ہوتے ہیں ان کو صاف کیا جا سکتا ہے، ان کو صاف کرنے کو بھی خط کہتے ہیں۔ اسی طرح داڑھی جب آپ تھوڑی سے پکڑیں گے اور وہ ایک مٹھی سے نیچے جتنے بھی بال آپ کے آ جائیں گے تو ان کو کاٹ لینا یہ بھی جائز ہے، تو یہ بھی بعض اوقات خط میں شمار ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ گال کے اوپر ہمارے ایک بال ہوتے ہیں کہ جو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ داڑھی سے جدا بال ہیں اور ان کی نشو و نما بھی کم ہوتی ہے، تو ایسے بالوں کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ پر کہنا، اس کو علماء نے کفر لکھا ہے۔ وجہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے، جسمانیت سے، جگہ سے پاک ہے۔ جب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، مطلقاً کہیں گے، تو نعوذ باللہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہو، کیونکہ وہ کوئی جس جگہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے جسم ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے نعوذ باللہ اپنے جسم مانا تو یہ کفر ہو جائے گا۔ اسی طرح جگہ مانی تو جگہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر جگہ یا اس سے بڑھ کر نعوذ باللہ جگہ، یہ دونوں صورتیں یہ کفر کی بنتی ہیں، تو ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کی قدرت ہر جگہ پر ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حدیث پاک میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا، لا تتفکروا فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، تتفکروا فی خلق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اس کی جو پیدا کردہ چیزیں ہیں اس میں غور و فکر کرو۔ اللہ کی ذات کے اندر غور و فکر کرنے کو فرمایا کہ اس سے تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک جو ہے وہ ہماری عقلیں نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی مخلوق کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اس نے آسمان کیسا بنایا، اس میں ستارے کیسے بنائے، اس میں سورج کیسا بنایا، ان کا نظام کیسے مرتب کیا ہے۔ انسان اپنے جسم کے اوپر غور کرے کہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شاہکار بنایا، تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی یاد دلائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو دل کے اندر پیدا کریں گے۔ تو بہرحال یہ عقیدہ نظریہ رکھنا بالکل غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، اس کا علم و قدرت ہر جگہ پر ہے۔ یہ جو قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ ہم شہرک سے قریب ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہرک سے نعوذ باللہ کو جسم کے ساتھ قریب ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت جو ہے اس کی شہرک سے قریب ہے، کہ اس کے شہرک سے زیادہ اس کو جانتا ہے، اس کی قدرت جو ہے اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس میں صاحب گزشتہ کال میں مدنی منع کے جو جذبات تھے کہ نا ہم نے اپنا والیوم مدنی چینل کا تیز کر لیا اور ماشاءاللہ ایک درود و سلام کا ایک جو ورد ہو رہا تھا، تو میں خود بھی مدنی چینل کے اسکرین پر جو ہے وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ جس انداز سے فیضان مدینہ کا ایک انداز تھا، اور یقیناً گھروں میں بھی جو لوگ شامل تھے، تو اس مختصر سے وقت میں یعنی ایک انداز میں، ایک ہی طرز میں، وہ جو ایک لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا جو ورد ہوا ہے، اور وہ حدیث پاک کے جب بندہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو 10 بار رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو مجھے امیر علیہ سنت کی ایک بڑی پیاری ایک ادا یاد آئی تھی کہ جیسا نا کہ کوئی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں کہ بھئی کعبے کو دیکھ کر مطلب کیا دعا پڑھیں، تو کہا کہ درود شریف پڑھ لیں، 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ تو یہ ایک انداز دیکھا۔ اسی طرح جب کبھی کوئی اوپننگ ہوتی تھی کہ بھائی آج افتتاح ہے، تو اس افتتاح کے موقع پر بھی امیر علیہ سنت کا انداز دیکھا کہ درود و سلام کا ورد کراتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت انداز ہم نے آج دعوت اسلامی کے اس عالمی مدنی مرکز میں امیر علیہ سنت کے اس میں دیکھا۔ تو درود و سلام اس موقع پر پڑھنا یہ کتنا بڑا ایک کار خیر اور کار ثواب ہوا ہوگا۔ یعنی ابھی تاثرات بھی نیچے چل رہے تھے مدنی چینل پر کہ کیا بات ہے مدنی چینل کی، کہ اس رات جہاں ہزاروں لوگ باہر گناہوں میں مصروف ہیں، ہزاروں لوگوں کو مدنی چینل پہ بٹھا کے گناہوں سے بچا لیا، گناہوں سے بچا بھی لیا اور ان کو نیکی میں مشغول بھی کر دیا الحمدللہ۔ اور علماء نے واضح لکھا ہے کہ ہر دعا سے بڑھ کر جو دعا ہے وہ یہی درود پاک ہے۔ یعنی کسی بھی مقام پہ دعا کرنی ہو، اس مقام کی جگہ اس دعا کی جگہ اگر درود پاک پڑھ لیں، یعنی جہاں فرض و واجب ہے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، اس کے علاوہ جو دیگر مقامات پر دعا کرنے کی فضیلت آئی ہے وہاں پر درود پاک پڑھنا افضل ہے۔ طواف کرتے ہوئے مختلف دعائیں ذکر کی گئی ہیں، فرمایا اس کی جگہ اگر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھ لیتا ہے تو
یہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور درود پاک پڑھتا ہے تو یہ سب سے بہتر ہے. ماشاءاللہ. تو ہر مقام پر درود پاک یہ بہتر عمل ہے، اور یہ ہر صورت میں بندے کا قبول ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی گئی ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. اس اعتبار سے تو یہ قبول ہوگا. باقی رہا بندے کے لیے ثواب کا معاملہ، تو وہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا تو اس کا ثواب بھی اس کو حاصل ہوگا، ریاکاری سے نہیں پڑے گا. تو اس لیے درود پاک تو ہر وقت ہی بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ پڑھے، اور ایسے موقع پر بالخصوص کہ جب ہم ایک نئے سال کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا شگون ہے، نیک شگون ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہوئے اس سال کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے، ایک اچھا سائن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو، اور ہم سارے سال ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھیں، تو بہت اچھا عمل ہے. ماشاءاللہ. بڑا زبردست مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمایا. نگران شورا دامت برکاتہ عالیہ نے آج مدنی مذاکرے سے قبل جو موٹیویشنل اسپیچ ماشاءاللہ فرمائی، مدنی پھول جو عطا فرمایا، اس میں ایک بڑا پیارا پہلو تھا کہ ہم اپنی طبیعتوں کا جائزہ لیں، اور ان طبیعتوں کا جائزہ لیتے ہوئے آپ نے ایک مثال پیش کی ہنی بی کی اور ایک سمپل بی کی، جو مکھی ہوتی ہے اور شہد کی مکھی ہوتی ہے، کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ پھولوں کو چناؤ کرتی ہے، گلستان کا چناؤ کرتی ہے، گلشن کا چناؤ کرتی ہے، اور اس طرح سے وہ الحمدللہ درود پاک کی برکت سے میٹھا میٹھا رس لے کر آتی ہے. جبکہ اس کی نسبت دوسری مکھی ہوتی ہے، اس کا جو چناؤ ہے وہ غلاظت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، اور گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کی ترکیب بناتی ہے. آپ نے بڑا پیارا پہلو ارشاد فرمایا کہ انسان ان موقع پر بالخصوص اپنی طبیعت کا جائزہ لے کہ اس کا دل کس طرف مائل ہوتا ہے. وہ ہنی بی کی طرح واقعی اس گلستان کی طرف بڑھتا ہے، اس گلشن کی طرف بڑھتا ہے کہ جہاں پر نیکی اور تقویٰ کے مدنی پھول ہیں، کہ زندگی کا چلیے آپ کے نزدیک. اگرچہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے بڑی پیاری وضاحت ارشاد فرمائی، اور ہجری سن اور عیسوی سن کے اعتبار سے بھی بڑی زبردست مدنی پھول عطا فرمائے کہ یہ ہماری رات نہیں ہے. ہماری رات تو شب محرم تھی، جو پہلی محرم شریف کی جو ترکیب ہے وہ ہمارا نیا سال ہے. ہجری سال کا آغاز ہی دراصل ہمارا سال ہے. چلیے اگر عیسوی تاریخ کی ترکیب آتی بھی ہے تو کوئی بھی موقع ہو اسے نیکی اور تقویٰ کے بغیر تو گزارنا ہی نہیں چاہیے. پھر یہ زبردست مدنی پھول نگران شورا کی طرف سے ملنا کہ ہمیں اپنی طبیعتوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور واقعی ان مواقع پر انسان دیکھے کہ وہ اپنے آپ کو ان محفلوں کی طرف لے کے جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے. ایسی جگہوں پر لے کر جاتا ہے کہ جہاں شراب، جوا، بدکاری کی طرف لوگوں کی رغبت ہے. ایسی جگہوں پر لے کر جاتا ہے کہ جہاں فائر ورک کے نام پر واقعی جہنم کی فائر کو جلانے کا سامان کیا جا رہا ہے، یا اپنے آپ کو ایسے مواقع پر ان گندگیوں سے، ان غلاظتوں سے، اس برے ماحول سے ہٹا کر نیکی اور تقویٰ کی طرف، اچھی محفلوں کی طرف، اچھی مجالس کی طرف، یا گھر میں انڈیویجولی چلیے ایسی محفل یا مجلس کی طرف نہیں بھی جاتا، گھر میں انڈیویجولی اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچا کر اللہ و رسول کے ذکر میں الحمدللہ رب العالمین محو رہتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے مدنی چینل کے ذریعے سے اسی پر موجود رہ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. تو یہ ایک ایسا زبردست پہلو تھا جسے ہماری گفتگو پہلے بھی چل رہی تھی، نیک دوست اپنانے کے اعتبار سے نا. تو اپنے آپ کو دیکھے کہ میں خود نیک طبیعت ہوں، نیک خصلت ہوں، نیک مزاج رکھتا ہوں، یا خدا نہ خواستہ میرے اندر ہی کچھ ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں کہ میں خود بخود وہ ہنی بی کی بجائے وہ بی بنتا ہوں کہ جس سے بڑی بھی پریشانی رہتی. لیکن اس میں مفتی صاحب ایک بات، ایک تاثرات آئے تھے کہ ایک کسی اسلامی بھائی نے کیا تھا، تو کہنا اسلامی بھائی بن گئے کہ 2 سال پہلے اس رات میں شراب پی تھی، اللہ توبہ کی، اور پچھلے سال اور اب مدنی چینل پہ بیٹھا ہوں، تو میں آپ کی جو گفتگو وہ تاثرات یاد ہے کہ اب وہ جو ایک احساس ہے نا کہ یار اللہ کا شکر ہے مجھے ایک اچھا مدنی ماحول مل گیا. تو یہ میں واقعی بات کہوں گا کہ جو اس طرح کے اٹینڈ کرتے ہیں نا، یعنی اجتماع میں آ گئے، یا ایک دم سے جو چینج ہوتا ہے، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار یہ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، یہ شرابیں پینے والا، شرابیں بیچنے والا، یہ کیسے ایسے چینج ہو گیا. تو دراصل یہی وہ چیز ہوتی ہے جو ایک انسان کے پاس کھوئی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اچانک جب وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مل جاتا ہے نا، تو پھر اس کے اندر ایک بڑی مثبت تبدیلی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مدنی ماحول کو شاد و آباد رکھے. اچھا، ایک بڑا خوبصورت ایک جو موضوع تھا وہ تھا کہ صدمات جو آتے ہیں، تو زندگی میں صدمات ہوتے ہیں کہ بھائی پریشانیاں آ گئیں، تو اس وقت اپنے آپ کو کیسے قابو رکھیں.
تو الحمدللہ اس پہ بھی امیر اہل سنت نے بڑے خوبصورت انداز سے فرمایا کہ قفل مدینہ لگائیں، کیونکہ یہ بھی وہ وقت ہی، یہ اکثر ہی وقت ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے بندہ شکوے شکایت یہ بہت زیادہ کر جاتا ہے، اور بلکہ اعتراضات بھی اس میں مطلب زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور بسا اوقات ان اعتراضات کے سبب جو ہے وہ بندہ کفر تک بک دیتا ہے۔ تو یہاں مفتی صاحب ایک بات امیر علیہ سنت نے فرمائی کہ جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ اللہ 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 یہ ایک ذہن بننا کہ یہ یوں سمجھیں میرے امتحان کے دن ہیں اللہ اور مجھے صبر آ جائے، اللہ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ اللہ یہ تو حدیث پاک ہے کہ سب سے بڑھ کر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں ان پر، پھر ان کے قریب ان پر ہوتی ہیں۔ تو اس میں اصل میں ترغیب ہے، اب ایسا نہیں ہے اس میں مقصد بتانا کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا کوئی بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے اس لیے مجھ پہ پریشانی آ رہی ہیں۔ تو پریشانیوں کے حوالے سے تو یہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے کہ جو کچھ ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جی بما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے اس کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، تسلی دینے کے لیے، اور اس بات پر بندے کو کاربند کرنے کے لیے، پابند کرنے کے لیے کہ جب اس طرح کے مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں تو بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر نظر رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اس سے توبہ کرنا چاہیے، اور صبر کرنا چاہیے کہ اس کی بنیاد پر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ تو کنفرم ہے، یعنی یہ فائنل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بے شک، وہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے۔ اب جو مصیبتیں، پریشانیاں بندے کے اوپر آ رہی ہیں، یعنی یہ کمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں بندہ سوچتا چلا جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے دل کے اندر اترتی ہی چلے جاتی ہیں، وہ سوچتا ہی چلا جائے گا کہ کیا کیا رحمتیں میرے رب کی ہیں، کہ بندہ، ظاہر سی بات ہے کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس نے بندے کو چھوٹے سے بڑا کیا ہے، طرح طرح کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اب اگر وہ دنیا کے اندر بندے کو آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے اور بندہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اس نے کون سا کارنامہ صحیح انجام دے دیا؟ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عطا کی تھیں، کیا اس مصیبت کے آنے کی وجہ سے اس نے جو صبر کیا وہ اس کا بدلہ ہو گیا؟ ہرگز بدلہ نہیں ہوا۔ لیکن کمال یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کہ بندہ اگر اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرماتا ہے، یعنی اگر وہ کچھ بھی عطا نہ فرماتا تو بھی کافی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اجر عطا فرماتا ہے کہ ابھی بندے نے صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمت عطا فرما رہے۔ اور بالفرض اگر ہم غور کریں کہ ہم ایسے مسلمان اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہونی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و دوزخ کے حوالے سے بندوں کا فیصلہ کرنا ہے، اب بالفرض ہم یہ تصور کریں کہ دنیا کے اندر ہمیں کوئی نعمت نہیں ملی، بالفرض، اول تو ایسا ہے نہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں بندے کو آئی ہوئی ہیں، قیامت کے دن جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو دو طرح کے افراد کا تذکرہ یہ کیا گیا کہ وہ شخص کے دنیا میں جس کو سب سے زیادہ نعمتیں دی گئی ہوں گی، اس کو ایک لمحے کے لیے جہنم کے اندر سے یوں لایا جائے گا۔ اب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے دنیا کے اندر کوئی نعمت پائی؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے کوئی نعمت نہیں ملی، یعنی ایک جھونکا اس کو جہنم کا لگا تو اس نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی نعمت نہیں ملی۔ اور پھر اس شخص کو لایا جائے گا کہ جس کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں پہنچی، اب اس کو جنت کا ایک جھونکا دلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچی؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچی نہیں ہے، یعنی وہ نعمت کی وجہ سے، صرف ایک جھونکے کی وجہ سے ساری کی ساری نعمتیں، ساری کی ساری جو مصیبتیں تھی، پریشانیاں تھی، وہ بھول جائے گا۔ تو اگر بندہ فقط ان چیزوں کے اوپر غور کرے تو یہ چیزیں اس کو صبر کے اوپر ابھاریں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور مزید اس کے دل کے اندر پیدا کریں گے، اور جتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑھتی چلے جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر اس کا بڑھتا چلا جائے گا، مصیبتیں پریشانیاں جو آئی ہیں اس پر وہ صبر کرتا چلا جائے گا، جنت کے اندر اس کے درجات یہ بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک روایت کے اوپر آپ اگر غور کر لیں فقط اتنا کہ بندے کی جو دنیا کے اندر عمر ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال بندہ جی جاتا ہے، اس سے اوپر عمومی طور پہ کوئی نہیں جاتا۔ دنیا کے اندر بندہ اگر اتنی مدت رہتا ہے اور اس کو فقر و فاقہ پہنچا ہوا ہے، غریب ہے، بہت زیادہ فقیر ہے،
قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روایت کے مطابق امیروں سے 500 سال پہلے ان کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا. حق اچھا، اب دنیا کی نعمت فانی، دنیا کی نعمت حقیقتاً تو یہ محققین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی نعمت ہی نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی لذت ہے ہی نہیں. اللہ جو لذتیں ہمیں کھانے پینے وغیرہ کی حاصل ہو رہی ہوتی ہیں حقیقتاً وہ لذت ہوتی نہیں ہے، وہ تکلیف کو دور کرنا ہوتا ہے، وہ اذیت دور ہو رہی ہوتی ہے، ورنہ لذت جو حقیقی ہے وہ جنت کے اندر حقیقی لذت موجود ہے. تو اگر ہم جنت کی نعمتوں کو دیکھیں اور دنیا کی نعمتوں کو دیکھیں تو دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی، پھر اس میں ڈر لگا رہتا ہے کہ جانے کب چھن جائے، کب ختم ہو جائے، یہ ڈر خوف الگ رہتا ہے. لیکن جنت کی نعمت کے اندر تو نہ کوئی تکلیف ہے، نہ اس میں فنا ہونے کا ڈر ہے، نہ چھن جانے کا ڈر ہے، کوئی ڈر نہیں اس کے اندر. وہ نعمتیں اگر 500 سال پہلے حاصل ہو جاتی ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی ویسے ہی ایک لمحے کی نعمت یہ ساری کی ساری تکلیفوں کو ختم کر دینے والی ہے. تو اگر 100 سال مثال کے طور پر آپ نے دنیا کے اندر فقر و فاقہ کے اندر گزارے تو 100 سال جنت کے اندر آپ نعمتیں امیروں سے پہلے حاصل کر کے مزید 400 سال کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں. کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں نہیں ہیں؟ تو یہ چیزیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر غور و فکر پر ابھارتی ہیں، صبر کرنے پر ابھارتی ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کریں، نہ یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کریں. ماشاءاللہ، زبردست، بہت خوب، کال صاحب شامل کریں. ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کا مدنی مذاکرہ لوگوں نے واقعی ہی دیکھا ہوگا دنیا بھر میں کہ کس طرح مدنی چینل جو ہے وہ نیو ایئر مناتا ہے، کہ وہاں ایک طرف جو اللہ معاف کرے جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوں گے، تو اس طرف جو ہے جیسے ہی وہ وقت آ رہا ہوتا ہے نیو ایئر کا تو درود پاک لبوں سے جاری رہتا ہے، اور تمام عاشقان رسول جو ہے درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک کے ورد کر رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتوں سے انشاءاللہ پورا سال جو اختتام بھی درود پاک سے ہوا اور شروعات بھی نئے سال کی درود پاک سے ہوئی، تو انشاءاللہ وہ سال کتنا اچھا شاندار رہے گا انشاءاللہ عز و جل. کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، بس موت کے وقت بھی ہمیں کلمہ نصیب فرما دے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے. اچھا، دوسرا یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جشن منایا جاتا ہے، گناہوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے، ہوائے فائرنگ، شرابیں پی جاتی ہیں، باقی حقیقت ہے کہ شراب کے اسٹور میں شراب کم پڑ جاتی ہے اور بلیک میں بکتی ہے، اور باقاعدہ پوری سرپرستی ہوتی ہے، اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو پوری ایک چین ہوتی ہے. اب یہ جو ہوائے فائرنگ اور جو یہ ابھی کراچی میں جو ابھی ریسنٹلی ابھی پتہ چلا ہے اور کنفرم رپورٹس ہے کہ 10 لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں، جس میں خواتین بھی شامل ہیں اور کچھ تو بہت سنگین جو ہے انجرڈ ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں. تو کراچی کے کہیں 2 کہیں 4 اس طرح زخمی ہوئے ہیں، اور ابھی تو اور اطلاعات آ رہی ہیں. تو اللہ پاک آسانی فرمائے. دوسرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو یہ بد مست ہوتے ہیں جو ہائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ تو مستی میں کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان کی گولی سے کوئی انتقال کر جاتا ہے، کسی کی گولی لگی، کیونکہ جتنی اسپیڈ سے یہ اوپر جاتی ہے جب ریٹرن ہوتی ہے گولی وہ اس سے زیادہ تیزی سے آتی ہے واپس. وہ گولی کسی کو لگی اور وہ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو یہ قتل جو اس کے ذمہ ہوگا جو یہ ہے، اور جو شراب پی کے مرے گا تو اس کا بھی انجام کس طرح ہے، اس کی آخرت میں کیا وعید ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قتل تو یہ صورتیں بنتی ہیں، لیکن اس میں قتل کی قسمیں بیان کی ہیں علماء نے، 5 قسمیں بیان کی ہیں. اس میں سے ایک قتل عمد ہوتا ہے، جان بوجھ کے کسی کو نشانہ بنا کر قتل کرنا، اور بعض قتل خطا ہوتے ہیں. تو یہ وہ قتل عمد کی صورت تو نہیں ہے کہ جس میں قصاص بنتا ہو، لیکن بہرحال یہاں دیت وغیرہ کی صورتیں یہ بنتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ نہ یہاں قاتل کا پتہ چلتا ہے، نہ مقتول جو یہ پتہ چلتا ہے کہ کس نے چلائی ہے. یہ تو بہرحال قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کا بندوبست کریں گے. لیکن بہرحال یہ قتل کی صورت ہے کہ اس طریقے سے کسی کو گولی کا لگ جانا، تو اس سے بہرحال توبہ کرنا تو لازم ہے. اگر پتہ چل جاتا ہے کہ میری وجہ سے ایسا ہوا ہے تو پھر تو بہت زیادہ اس کے لیے وہ ہوگا کہ وہ ورثاء سے جا کے معافی مانگے گا. اگر دیت کی صورتیں بنتی ہیں تو اس کی ادائیگی کی صورت ہوگی، اور بہت سارے معاملات اس کے اوپر آئیں گے. تو بہرحال یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے
وہ بڑے بڑے چیمپئن قسم کے لوگ کے جو ہر معمولی بات کے اوپر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، بالخصوص دین کے حوالے سے، تو ان کو بڑی تکلیف لگی رہتی ہے کہ یہ کیوں تو وہ کیوں. وہ لوگ بھی ایسی چیزوں پر خاموش رہتے ہیں، اگر کبھی لب کشائی کر بھی لی تو دو جملوں سے زیادہ وہ بولنا پسند نہیں کرتے. ہر ایک کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس طرح کی فائرنگ کر کے جس کو، اب جیسے آپ نے بتایا کہ 10 افراد زخمی ہو گئے، ان میں سے بعض جو ہے وہ سیریس انجرڈ ہیں. اب بتائیے کہ ان کے گھروں میں کیا بھی کیفیت ہوگی اگر وہ، جیسا امیر سنت نے بتایا تھا کہ وہ والدہ کسی کی انتقال کر گئی، بچوں کی امی انتقال کر گئی، ان کے بچوں کا آگے کا معاملہ ہوا کیا ہوگا؟ یہ سوچا انہوں نے کبھی؟ بعضوں کے بارے میں سنا کہ گھر کے سرپرست کو گولی لگ گئی، آگے بچے یتیم ہو گئے، ان کے گھر کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کے تصور میں نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن جب اس کا حساب دینا پڑے گا نا، تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کر کیا رہے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ گریز کرنا یہ لازم ہے. اور یہ ہوائی فائرنگ کرنا ہمارے یہاں قانونی جرم بھی ہے، اور اس سے خطرناک جو نتائج وہ ہمارے سامنے آتے بھی ہیں، اس سے بچنا بندے کے اوپر لازم ہے. اور شراب کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ مدنی مذاکرے میں بھی بیان کیا جا چکا ہے، اس کی وعیدیں بھی بیان کی جا چکی ہیں. اور شراب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے. اگر بندہ اس سے توبہ نہیں کرتا، توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، تو بڑی سخت اس کے لیے وعیدیں بھی اس کے اوپر موجود ہیں. کال شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں علی الطاری القادری ہوں اور میں ایک عربی ہوں. میرا پیر جیسے کوئی لے کے آئے دنیا میں، کوئی سونے جیسے ہیرے جیسے کوئی میرا پیر جیسے لے کے آئے، ہر چیز مدینہ کا طرف میرا پیر. کھانا بھی کس طرح مدینہ والا کھاتے ہیں، بات کس طرح کرتے ہیں، سوسائٹی میں کس طرح چلنا ہے، بات کس طرح کرنا ہے، خالی مدینہ مدینہ. اور میرا پیر مدینہ مدینہ، اور قبولیت ہے میرا پیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مدینہ تو ہمارا سائن ہے. ہم جب بھی ماشاءاللہ لبنان گئے تھے بیروت، تو جو مطلب مکتبۃ المدینہ سے، تو کہتے ہیں وہ مدینہ منورہ میں مکتبہ قائم ہے آپ کے. وہ یہ سمجھ، پھر ہم ان کو بتاتے کہ جو ہمارے مرشد ہیں کہ وہ مدینہ منورہ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ مدینہ منورہ سے منسوب کرتے ہیں. ہمارے جامعات ہیں تو وہ جامعات المدینہ ہیں، مدارس ہیں تو مدارس المدینہ ہیں، اور ہمارے دار المدینہ ہے. تو ہر چیز ہم مدینے سے ہی منسوب کرتے ہیں. تو مکتبے کو بھی ہم مکتبۃ المدینہ بولتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ایک انفرادیت کے علم امیر علیہ سنت کی ہے کہ جو مدینے کی طرف ہر چیز کو منسوب کیا جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور اس میں یہ بھی ضرور میں عرض کروں گا کہ جب آخر میں یہ سارے معاملات ہوئے تو امیر علیہ سنت نے یہی فرمایا کہ سیز فائر نہیں ہے، شیطان کے خلاف جنگ جو ہے نا وہ جاری ہے. اور ابھی بھی مدنی چینل پر اگرچہ مدنی مذاکرہ ہوا، مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلے میں ہم شامل ہیں. انشاءاللہ بھی کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی اور ہمارے دیگر اسلام بھائی انگلش اور اردو ٹرانسمیشن کے ساتھ اس سلسلے کو مزید کنٹینیو کریں گے، کیونکہ جس طرح امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ہمارے وطن میں تو یہ 12 بج گئے، لیکن ابھی کئی ایسے ممالک ہیں جو ٹائم پیچھے ہے اور وہ مزید اب اس وقت میں شامل ہوں گے. تو ظاہر ہے پوری دنیا میں یہ آفت مصیبت پھیلی ہوئی ہے، اور دعوت اسلامی الحمدللہ یہ اپنا پیغام 200 سے زائد ملکوں میں پہنچا چکی، اور اس طرح سے نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے. تو دنیا بھر کے عاشقان رسول کو الحمدللہ گناہوں سے بچانے کا ایک عزم ہے، اور اسی کو لے کر اس مدنی تحریک کا کام جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو میں ضرور آپ سب سے عرض کروں گا کہ اس سلسلے میں حاج امین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میں یہ عربی اسلامی بھائی کی کال آئی، مزے کو بھی مزہ آ گیا ماشاءاللہ عز و جل. آپ دیکھیں کہ حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رب کریم جل مجدہ کی جناب میں مقبولیت کا عالم دیکھیں. جو ہمارا ایک گمان ہے، قبلہ مفتی صاحب ہی رہنمائی فرمائیں گے، مطلب یہ ہمارا الحمدللہ اغلب گمان جنتا ہے کہ عرب ہو یا عجم، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کو مقبولیت عطا کی ہے کہ ماشاءاللہ عز و جل جن کی لینگویج نہیں ہے. افریقہ میں دیکھے تو بلالی لوگوں کو، امریکہ میں دیکھے تو گورے لوگوں کو، پاکستان میں دیکھے تو ماشاءاللہ عز و جل ہے یہ ہمارے ایشین، ہند میں دیکھے تو وہاں کے اسلامی بھائی، اور دنیا بھر کے مختلف زبانوں، مختلف کلچر، مختلف تہذیب، مختلف تمدن، مختلف ثقافتوں کے لوگ کس طرح سے حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور کس طرح سے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی کامل محبت
اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل شریعت کو الحمدللہ رب العالمین اس کی پیروی کی صحیح کرتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی مقبولیت کا ایک مطلب بہترین سائن نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو درازی عمر بالخیر بالصحت و عافیت نصیب فرمائے۔ ان عربی اسلامی بھائی کی کال سے واقعی دل بہت خوش ہوا، اللہ آپ اسلامی بھائی کو خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ مزید کال بھی لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد توصیف رضا تاری ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ابھی مدنی چینل پر سلسلہ مدنی مذاکرے کی مہک یہ دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے، اور مفتی صاحب بہت پیارے مدنی پھول ان کے سننے میں ملے، اور انہوں نے فرمایا کہ امیر علیہ سنت کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ایک بولنے کا، ایک سمجھانے کا ایک فن عطا فرمایا ہے۔ تو آج ہی ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی ہے یہاں ملیشیا میں، تو دعوت اسلامی کے بارے میں ان کے ذمے کچھ سوالات تھے، کچھ وہ دعوت اسلامی کے بارے میں اتنا جانتے نہیں تھے۔ ان کو مدنی چینل دیکھنے کا ذہن دیا، مدنی مذاکرے امیر سنت کے دیکھنا شروع کیے، تو آج ان کا کہنا یہ تھا کہ میں امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کے سلسلے کو دیکھ کر دعوت اسلامی سے بہت متاثر ہوا کہ ہمیں حیرانگی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کو کیسا علم دیا ہے کہ ہر شعبے کے متعلق ہر معاملے میں وہ رہنمائی فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ہم جیسوں کو پڑھنے کا بھی طریقہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح پڑھنا چاہیے، یاد کرنے کا وقت کون سا بہتر ہے، مطالعہ کرنے کا کون سا طریقہ بہتر ہے، یاد رکھنے کا طریقہ کون سا بہتر ہے۔ تو بہت سے کہتے ہیں اپنے حوالے سے بھی مجھے مدنی پھول جو ہیں ان سے سیکھنے کو ملے۔ بس یہی وجہ ہے کہ اس دن سے ہمارے گھر میں کثرت کے ساتھ مدنی چینل جو ہے دیکھا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہم اس سے خوب برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ان کی بات سے مجھے مدینہ طیبہ میں ہماری حاضری تھی اور سبز جالیوں کے سامنے ہم حاضر تھے، تو اس وقت ایک صوبان رضا، میرے بیٹے بھی میرے ساتھ تھے، صوبان رضا کو پانی پینے کی حاجت تھی، تو وہاں پر گئے تو ایک صاحب کو وہ ساتھ لیتے ہوئے کہ بابا یہ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گئے، تو وہ صاحب بیٹھے، گفتگو ہوئی، سلام علیکم، تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے پاکستان کی، اس کا کنٹری مینیجر ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ عز و جل، چونکہ میرا خود فارما سے تعلق تھا تو میں نے بھی ان سے کہا کہ میرا بھی فارما کی فیلڈ سے ہی تعلق ہے، تو انہوں نے کہا اچھا بھائی یہ تو اور مزے کی بات۔ گفتگو میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کو دیکھا میں نے، تو میں نے کہا یہ دعوت اسلامی والے لگتے، چلیے ان سے ملاقات کرتا ہوں، تو ان سے ملاقات کے ذریعے آپ تک پہنچا۔ اب وہ اپنا واقعہ بتانے المختصر میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا تھا دعوت اسلامی، میں نہیں جانتا تھا امیر اہل سنت، اتفاق سے ایک مرتبہ میں آؤٹ ڈور سے آیا، رات کو بہت تھکا ہوا تھا، 1-1:30 بجے قریب یہ فنگر ٹپ پر جو اپنا جو کیا کہتے ہیں چینل کو چینج کرتے 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 مدنی چینل پر پہنچا، تو وہاں پر حضور شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مدنی مذاکرہ جاری تھا۔ کہنے لگی مطلب کہ میں نے عمومی لیا اور میں آگے بڑھ گیا، مگر پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ دل کھنچا اور دوبارہ میں اس طرف آ گیا، اور پھر ان کی گفتگو سے میں استفادہ کرنے لگا۔ آہستہ 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 میرا دل ان کی طرف ایسا مائل ہوا کہ اب وہ میرا روز کا معمول بن گیا، اور کرتے 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 کچھ ہی دنوں میں الحمدللہ میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے قلب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کریمہ اور مدینہ پاک کی محبت محسوس کرتا ہوں۔ کہنے لگے یقین مانیے کہ میری کوئی مطلب ایسی آرزو امید اور توجہ نہیں تھی کہ مجھے اس طرح جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ آج میں بھی یہاں پر حاضر ہوں، میرے بچے بھی یہاں پر حاضر ہیں، اور یہ فقط امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی مذاکرے اور مدنی چینل کی برکت۔ کیا بات، اتنی مجھے خوشی و مسرت ہو ماشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں گے۔ بالکل میں دنیا دار آدمی تھا، دنیا دار آدمی ہوں ایک لحاظ سے، مگر اللہ تعالیٰ نے مدنی چینل کے ذریعے سے حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی میٹھے سادے سونے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرے الفاظ نے کس قدر ماشاء اللہ عز و جل میرے دل کو لیا ہے کہ آج دیکھیں سب جالیوں کے سامنے دعوت اسلامی والوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ کیا بات، کیا بات، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی پر استقامت عطا فرمائے۔ تو میں تمام ہی عاشقان رسول، عاشقان غوث اعظم کو پھر سے بھی عرض کروں گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے۔ انشاءاللہ ہفتے کو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، اور مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اس سلسلے کو بھی جاری رکھنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کو بھی آپ شامل رہیے گا ہمارے ساتھ، اور اپنے تاثرات، اپنے جذبات یہ بھی جاری رکھیں، اور اپنے اطراف میں بھی مدنی چینل کی دعوت کو خوب عام کریں۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر، اس کو بھی اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.